عاشقوں کے محبوب کا ذکر کرنے کے انداز جدا جدا ہوتے ہیں۔ ہر عاشق اپنے محبوب کا ذکر اپنے انداز سے کرتا ہے۔ پنجابی عاشق پنجابی میں کرتا ہے، سندھی عاشق سندھی میں محبوب کا ذکر کرتا ہے، اور عربی عاشق عربی میں محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کیا، بہت کم ایسا ذکر ملتا ہے۔ ایک عربی عاشق نے اپنے محبوب کا ذکر کس انداز سے کیا ہے، میں ان کے انداز کو گفتگو کے انداز میں بیان کروں گا۔ یہ انداز تو عربی ہے، گفتگو عربی میں ہے، لیکن مجھے یقین ہے جہاں بھی میں نے اس انداز کو بیان کیا ہے، عربی سمجھنے والے نہیں تھے، لیکن بات سب کو سمجھ آ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی زبان کوئی نہیں سمجھتا، لیکن اس کی ماں سمجھتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میرے بیٹے کی فلاں جگہ درد ہے۔ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا چلتا، ماں دیکھ کر بتا دیتی ہے کہ میرے بچے کو یہاں پر تکلیف ہے، کیونکہ ماں کے دل میں رب تعالیٰ نے جو محبت رکھی ہے، ایسی محبت باپ کے دل میں بھی نہیں رکھی۔ 3 گنا زیادہ ماں کے دل میں محبت ہے، اور چوتھے نمبر پر جا کر حدیث میں پھر باپ کا ذکر بیان کیا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے جیسی محبت کرتے ہیں، یقیناً کروڑوں ماؤں سے زیادہ آپ اپنے امتیوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ عاشقان رسول، وہ امتی جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ایک دنیا دار نے کسی عاشق رسول سے پوچھا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جن کی یاد میں محفلیں سجاتے ہیں، جن کا نام سن کر انگوٹھے چوم لیتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے وہ محبوب کیسے ہیں؟ وہ عاشق کہنے لگے، میرے محبوب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ میرے محبوب صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ وہ کہنے لگے آپ کے محبوب کیا کرتے ہیں؟ عاشق کہنے لگے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ آپ کے محبوب کہاں کے سردار ہیں؟ کہا سید العرب والعجم۔ آپ کے محبوب کا جسم کیسا ہے؟ کہا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ جسم ایسا پیارا ہے تو چہرہ کیسا ہے؟ کہا شمس الضحی بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم۔ آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں؟ کہا جمیل الشیم شفیع الامم۔ آپ کے محبوب کتنے خزانوں والے ہیں؟ کہا صاحب الجود والکرم۔ اتنے خزانوں والے ہیں تو ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کہا واللہ عاصمہ۔ ان کا خادم کون ہے؟ کہا وجبریل خادمہ۔ کس سواری پر سفر کرتے ہیں؟ کہا والبراق مرکبہ۔ سفر کہاں کا کرتے ہیں؟ کہا والمعراج سفرہ۔ ان کا مقام کیا ہے؟ کہا وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ کہتے ہیں آپ کے محبوب کی شانیں کیا ہیں؟ عاشق کہنے لگے سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے محبوب غریبوں سے بھی پیار کرتے ہیں؟ عاشق کہنے لگے محب الفقراء والغرباء والمساکین۔ سردار کہاں کے ہیں؟ کہا سید الثقلین۔ ارے نبی کہاں کے ہیں؟ کہا نبی الحرمین۔ امام کہاں کے ہیں؟ کہا امام القبلتین۔
تمہارا ان سے ریلیشن کیا ہے؟ کہا وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین. یہ دنیا والے اتنی ان سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، عرش و فرش والے بھی محبت کرتے ہیں. ذرا یہ تو بتاؤ کائنات بنانے والا بھی کیا ان سے پیار کرتا ہے؟ وہ عاشق کہنے لگے محبوب رب المشرقین و رب المغربین. آپ کے محبوب اتنی شانوں والے، اچھا ان کی اولاد کیسی ہے؟ کہا جد الحسن والحسین. ارے تمہارے وہ کیا لگتے ہیں؟ کہا مولانا و مولا الثقلین. میں نے تم سے پوچھا تھا تمہارے محبوب کون ہیں اور تم اپنے محبوب کی شانوں پر شانیں بیان کیے جا رہے ہو. ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے محبوب کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ. پھر وہ عاشق اپنے جیسے عاشقوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ. اے عاشقوں ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ. کیسے نور جمال میں گم ہونا ہے؟ ایسے نور جمال میں گم ہو جاؤ جیسے حسان بن ثابت نور جمال میں گم ہوئے. وہ جناب کیسے ہوئے تھے؟ وہ نور مصطفیٰ میں نور جمال میں ایسے گم ہوئے جب انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑا کر کے کہا حسان ہمیں دیکھو اور بتاؤ ہم کیسے ہیں. تو حسان کہنے لگے آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ جیسے حسن و جمال والا حسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. 120 سال کی عمر حضرت حسان بن ثابت کی، 60 سال زمانہ جاہلیت کے، 60 سال زمانہ اسلام کے، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے فقیہ عالم. کہتے ہیں آقا آپ جیسا حسن و جمال والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. اور آنکھیں کیسے دیکھتی؟ آنکھیں کیسے دیکھتی؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا کسی عورت نے خوبصورت جنا ہی نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں جو بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ عیب والا ہو کر آتا ہے، کچھ نہ کچھ عیب اور نقص اس میں ہوتے ہیں. میرے آقا آپ کی شان ایسی ہے، آپ کی شان ایسی ہے خلقت مبرأ من کل عیب. رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے اور ایسا رب نے بنایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء. جیسے آپ چاہتے تھے رب نے ویسا آپ کو بنایا ہے. کہتے ہیں یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ. اے عاشقوں ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ اور کہنا شروع کرو وہ کہو جو شیخ سعدی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پھر شیخ سعدی سوچتے ہیں آگے کیا کہوں؟ تو پیارے آقا فرماتے سعدی کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما.